السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 219 219۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وجہ کہ ان کے ہاں یہ چیزیں بھی غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ بنی ہوئی تھی، غریبوں کی مدد کا۔ کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اچھا واضح کیجئے کیا خرچ کریں؟ کہہ دو وہی جو ضرورت سے زائدہ ہے۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو۔ سوالات کی سیریز، اور اب یہ سوال پیدا ہوا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، جو کہ عربوں کے ہاں بہت آنریبل چیز تھی، فیشن تھا ان کا۔ جیسے آج ہم کوک پیپسی وغیرہ پیتے ہیں نا، فیشن ہے، اور کوئی مائنڈ نہیں ہوتا، پیش کی بھی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے، اور خوشی سے لوگ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور جوا خدمت خلق کی سینس میں لیتے تھے۔ آج تو ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس زمانے میں ذرا یہ ڈیفرنٹ سٹائل ہوا کرتا تھا۔ پوچھ رہے ہیں خمر اور میسر، شراب اور جوا، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، دین کیا کہتا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہہ دو ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب سرما کی ٹھنڈی ہوائیں آتی، جب دیکھو کتنی گرمی ہوتی تھی وہاں پہ، لیکن جب ٹھنڈی ہوائیں آتی شمال سے، اب ساتھ میں کچھ ٹھنڈک بھی ہوتی، ساتھ میں کچھ قحط کا سا سامان ہو جایا کرتا تھا۔ تو جو امیر رؤسا وغیرہ ہوتے تھے، سردار ٹائپ ایلیٹ کلاس کے لوگ، وہ مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہو کر وہ کرتے کیا تھے، شراب کے جام پیے جاتے، ساتھ ہی کسی کا بھی اونٹ پکڑ کر یا اونٹنی پکڑ کے نا، کسی کا بھی گزرتے گزرتے ہنسی مذاق مخول ٹھٹھا ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں کسی کا اونٹ پکڑ کے ذبح کرتے، پھر اس کا مالک آتا، کہتا جی یہ کیا کیا آپ نے، میرا اونٹ ذبح کر دیا، یہ کہتے بتاؤ کتنی قیمت لو، یعنی مخول ہو رہا ہوتا تھا، مذاق۔ تو وہ پھر قیمت بتاتا، یہ منہ مانگے داموں اس کی قیمت اس کو ذبح کے بعد ادا کیا کرتے تھے۔ پھر وہ جو گوشت ہوتا تھا اس کے اوپر جوا کھیلتے تھے، اور اس موقع پر غریب غربا بھی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو جوا کھیلنے والے لوگ ہوتے تھے نا، یہ پھر ان کو دے دیا کرتے تھے، یعنی کیا ہے کہ جو بھی گوشت جیتا جاتا تھا نا، گوشت وہ سارے کا سارا غریبوں میں لٹا دیا جاتا تھا۔ جی یوں کریں گے، بالکل۔ یہ جو اس طرح سے گوشت لٹایا جانا غریبوں میں، یہ ان کے ہاں بڑے شرف کی چیز تھی، بڑی عزت کی، آنر کی چیز تھی۔ جو لوگ اس قسم کی محفلوں میں، پارٹیوں میں، تقریبات میں شرکت کرتے تھے، وہ بڑے فیاض سمجھے جاتے تھے، یعنی ان کو بڑا ایک رسپیکٹیبل سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اندر۔ اور ایون اتنا کہ شاعر جو تھے، مختلف شعراء، وہ ان کے جود و کرم کی داستانیں اپنے قصوں میں، اپنے قصیدوں میں ان کے بیان کرتے، یعنی ان کا نام لے دیکھو فلاں کتنا فیاض ہے، فلاں کتنا سخی ہے، فلاں کتنا بڑے دل والا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی محفلوں سے دور رہتے تھے، ان کو خاص وہاں پہ ایک نام، یعنی ایک برا سا نام ان کو پڑ گیا تھا، برم، یعنی بخیل۔
بخیل کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ اب یہ ایک شراب کی بہت بڑی منفعت فائدہ تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ شراب کے حوالے سے آتا ہے قل فیہما اسم کبیر، ان میں کیا ہے، گناہ ہے دونوں میں، ومنافع للناس، ہاں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کون سا؟ یہ بھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، ان کا گناہ ہونا۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی دین میں جو حرمت ہوتی ہے نا، وہ یاد رکھیے صرف مادی چیزیں نہیں ہوتی کہ مادیت سامنے نظر آ رہی ہے چیز اس کی وجہ سے ہے، بلکہ جو چیز عقل کو نقصان دیتی ہے، جس سے کسی کی جان مال عزت آبرو کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بےہودہ گوئی ہوتی ہے جس کے اندر، تو وہاں پہ یہ اخلاقی قباحتیں جب ہوتی ہیں تو پھر اس کی حرمت اسٹیبلش کر دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کر رہے ہیں انفاق، یہ جو فائدہ کہا گیا نا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ گیا ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں جو بظاہر تھوڑا فائدہ مند نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ کہیں گے اخلاقی قباحت، اگر وہ ہے تو اس فائدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فائدہ آپ کسی کو پہنچا رہے ہیں، جو فائدہ آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی بہت بڑا کنسرٹ ارینج کیا، کسی نے کنسرٹ ارینج کیا، ٹھیک ہے، کوئی چیریٹی کے لیے بہت بظاہر بہت بڑا ایونٹ رکھا گیا، اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ بےہودہ گوئیاں چل رہی ہیں، بد اخلاقیاں چل رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی وہ مخلوط قسم کی محفل ہو رہی ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے تو چیریٹی کے نام پر اتنا بڑا ایونٹ رکھا ہے، یہ کنسرٹ رکھا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ دین کے اندر بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ برائی نہ پھیلے کسی بھی نیکی سے، نیکی کریں لیکن اس کے ساتھ برائی نہیں پھوٹنی چاہیے اس نیکی کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ برائی اس نیکی سے بڑھ جاتی ہے، لہذا آرڈر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ختم کریں۔ یہ الاؤڈ نہیں ہے دین کے اندر کہ حرام محفل سے ہم کسی یتیم بچے کی فیس دیں، کوئی اور کسی نیکی کے کام میں ڈالیں، صدقہ خیرات کریں، حرام مال سے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قبول اور منظور نہیں ہوتا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں، یسألونک ویسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بتائیے خرچ کیا کریں۔ ایک اور سوال، کیسے خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ اللہ نے کیا جواب دیا، قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ یاد رکھیے کہ حال اور مستقبل کی ضروریات کے بعد، یعنی حال کی ایک ضرورت ہوتی ہے آپ کی، ایک آپ کے آنے والے وقت کی کے لیے آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، کچھ سیونگ ہوتی ہے ایک حساب میں اعتدال کے اندر، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ العفو ہے، وہ معاشرے کا حق ہے، اس العفو پہ ہمارا اب رائٹ نہیں بنتا، وہ ہمیں نکالنا ہے، وہ ہمیں دینا ہے، وہ جو دینا ہے اس دینے کا تعلق صدقات سے نہیں ہے، صدقات واجبہ، یہ عفو جو ہے نا اس کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، واجب صدقے سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو بھی اپنی ضروریات سے فاضل بچا ہے، ایکسٹرا بچا ہے، وہ انسان اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے۔ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، بھوک کی صورتحال ہے، قحط کی صورتحال ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ زلزلہ آیا ایک دفعہ کتنا شدید، پھر ایک دفعہ سیلاب آ گیا بہت زیادہ، اب
جب اس طرح کے ایمرجنسی کے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیسے والوں پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ اپنے پیسوں میں سے مال نکالیں گے اور خرچ کریں گے۔ کب کریں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، حال اور مستقبل کی ضروریات کو نکال کر باقی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔ یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اصل میں یہ جو سوالات پیدا ہو رہے تھے نا، اس وجہ سے کہ لوگوں کی نظر جو ہے نا وہ تصویر کا دونوں جو حصے ہیں، رخ ہے، وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی لوگوں کی نگاہیں، یا یوں آپ سمجھ لیں کہ عدم توازن پیدا ہو گیا تھا لوگوں کی زندگیوں کے اندر۔ جہاں پہ عدم توازن آتا ہے، نہیں توازن نہیں رہتا، وہاں پہ لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی یسألونک عن الخمر والمیسر کے، عربوں کے ہاں کس طرح سے شرابیں پی جاتی تھی، کس طرح سے جوا اور پھر یہ فیاضی کی ایک دلیل سمجھا جاتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر دنیا داری کی طرف میلان ہوگا نا، دنیا ہی دنیا ہوگی آپ کی نظر میں، تو پھر اس طرح کی نیکیوں کو لوگ بہت بڑا سمجھ کے کریں گے، ٹھیک ہے، نیکی قرار دینے کی کوشش کریں گے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے نا، نقصان تو نہیں ہے نا، ہم اس کام سے غریبوں کا بھلا کر رہے ہیں، کسی کا پیٹ ہی بھر رہے ہیں نا، کسی کی فیملی ہی پال رہی ہے نا اس قسم کے کام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، صرف یہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ نے دیکھنا اللہ کا حکم، آپ نے دیکھنی ہے معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی خیر، اور ان دونوں کی راہ اختیار کر کے جو اس کو سمجھے گا، ان حکموں کی روح کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے یبین اللہ لکم الآیات، اللہ نے اپنی آیات کی وضاحت کر دی، اللہ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی، کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم دنیا آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم غور کرو۔ کیوں کرو غور؟ آپ بتائیے، غور کیوں کرو؟ کیوں کہا گیا غور کرو؟ ہاں، کانسیپٹ صحیح آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو قرآن نے نیکی کسی چیز کو قرار دیا اس کی ریزن کیا ہے، معاشرے میں کتنا خیر آئے گا، خدا نہ خواستہ کتنی برائی پھیلے گی اس خیر کے نتیجے میں۔ سوچ سمجھ کے وہ راستہ اختیار کرو، سوچ سمجھ کے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، صدقہ کرو۔ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ آیت نمبر 20، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں، یہ پچھلے آیت سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ پوچھتے ہیں کہ زمل ظاہری بات ہے ودن بریکٹ جنگ ہوئی اور لوگ اگر مارے گئے تو بریکٹ کلوز، یتیموں کے ساتھ جو ان کے یتیم رہ جائیں گے بچے، ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ کل اصلاح لہم خیر، کہہ دو کہ جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے بریکٹ کلوز اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ بگاڑنے والے اور اصلاح کرنے والے دونوں کو جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ جو کہا نا کہ دنیا اور آخرت میں غور کرو، یہ پچھلی آیت کا میں نے آپ کو حصہ بتایا تھا، وہاں پہ میں یہ ترجمہ لے آئی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ بیان کرتا ہے کھول کھول کر اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو۔ کہاں کرو؟ دنیا اور آخرت دونوں میں، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ اصل بیلنس ہونا چاہیے نا، بعض لوگ بس دنیا کو ہی سوچتے رہتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض آخرت کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں تربیت کیا کی جا رہی ہے؟ دونوں پہ غور کرو، دونوں میں توازن پیدا کرو۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ یسألونک عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا کہ جنگیں ہو رہی تھی نا، اب لازمی نتیجہ جنگ کا یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگوں نے مارے جانا تھا، بچوں نے یتیم ہونا تھا، عورتوں نے بیوہ ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے، وہاں پر ایک سوال یتیموں کا بھی تھا، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟
اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، شریعت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کل اصلاح لہم خیر، جس میں ان کی بہتری ہے، بہبود ہے، وہی معاملہ بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے۔ یعنی ایک جگہ نا تمہارے مالوں میں یتیموں کا حق ہے، پیچھے پڑھ کر بھی یتیم کا بھی حصہ، یہاں پہ اور اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے، یتیموں کا حق ہے۔ اب وہ یتیموں کا حق کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ جو ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ حق ادا کرنا جو ان کے لیے کیا ہو، بہتر ہو، جس میں ان کی بھلائی ہو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کھولا، پہلی تو ہر وہ معاملہ جو اصلاح اللہ پہ مبنی کیا لگانے کی کوئی پوچھے جس میں خیر ہو، جس سے خیر پھوٹے، یتیموں کے بارے میں اختیار کیا جائے گا۔ ہر بندہ اپنے اپنے ماحول اور موقع کی مناسبت سے وہ رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ کون سا رویہ؟ اصلاح اللہ، اصلاح ان کی بہتری کا، ان کی بہبود کا۔ اصلاح سے مراد بہبود، بہتری۔ اور مزید کیا کہا اللہ نے؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں اپنے ساتھ شریک کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ تو وہی اچھا، ہے یار۔ اب آپ دیکھیے کہ یا تو یتیموں کے مال کو اپنے کاروبار میں لگاؤ، اور ایسے بھائی ولی ہو، بھائی چارہ پارٹنرشپ ہو کہ جیسے اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے، تو وہ یتیم بھی تمہارے بھائیوں کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے دے۔ یا پھر ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ان کی جو مائیں ہیں جو کہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان سے شادی کر لو، ان کو اپنی اولاد کا درجہ دے دو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ملا لو، شامل کر لو ان کو اپنے ساتھ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ بگاڑ کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے دونوں کو جانتا، اسے دونوں کا علم ہے۔ اسی لیے اسلام نے یتیم کے مال کے بارے میں بہت سخت آرڈرز دیے نا، کیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، سوائے نیک مقصد کے، سوائے نیک نیتی کے، نیک ارادے کے، نیک عمل کے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ایک شخص بہت نیک ہے، متقی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے مال کا ایک لقمہ بھی وہ کھائے، اڑائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی کرو گے نا، ان کی بہتری کے لیے کرو، ان کی اصلاح کے لیے کرو۔ اگر ہمیں بہتری اس معاملے میں فیل ہو کہ جی ان کے مال کو اپنے مال سے علیحدہ رکھ کے ان کی ذمہ داری پوری کی جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر بہتری اس کے اندر فیل ہو کہ ان کا مال اپنے مال کے اندر شامل کر لیا جائے تو پھر علیحدگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نیت، مقصد، گول کیا ہونا چاہیے؟ یتیم کی بہتری، یتیم کی اصلاح، جس میں ان کی بہتری ہو۔ فیملی ممبر بنانا ہے یا بزنس میں پارٹنر بنانا ہے، اپنا بھائی بنانا ہے، اپنا بچے کی جگہ دینی ہے، بس جو بھی کرنا ہے بہتری کی نیت اور ارادے سے کرنا ہے، جذبے سے کرنا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں فیملی ممبرز خود 6-7 ہیں، ایک آدھ وہاں پہ یتیم بھی آ گیا۔ اب وہ جو 6-7 بندے ہیں وہ مناسب طریقے سے کھا پکا رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہم نے اس کے مال میں سے کیا لینا ہے، جہاں ہم کھا رہے ہیں ساتواں یہ بھی کھا لے گا، کوئی بات نہیں، اس کا مال آپ کہیں سنبھال دیں، کچھ اچھے طریقے سے اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں سوچیں، جس سے اس کا ذرا بھی نقصان ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ اچھا، ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ 6-7 فیملی ممبر اپنا ہی مشکل سے خرچہ اٹھا رہے ہیں، مر مر کے وہ پورا کر رہے ہیں، گزارا ہی نہیں ہو رہا ان کا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ 7واں 8واں ایک اور ہمارے گھر میں بندہ آ گیا، ہم اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے؟ اب اس کا اپنا کوئی مال ہے، اپنا اس کی کوئی جائیداد وغیرہ ہے،
آپ کہتے ہیں کہ چلو اس کے پیسوں میں سے ہم اتنا لے لیتے ہیں کہ جو اس کے کھانے پینے کے اوپر خرچ ہو، اس کی سکولنگ کے اوپر، اس کے دوا دارو کے اوپر خرچ ہو، اتنا ہم لے لیتے ہیں. تو جتنا آپ لے رہے ہیں اتنا کہ جو اس کے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا جب آپ یہ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایسا تو نہیں نہ کریں گے کہ اس کے برتن الگ کر دیں گے، اس کا کھانا الگ ہوگا، الگ پکے گا، اس کا ہر چیز صابن تو لیا بالکل بالکل آپ سیپریٹ کر دیں گے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، ممکن نہیں ہوتا، یہ تو مصیبت بن جائے گی. اللہ نے ساتھ ہی کہا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، بھائی بنا کے ان کو اپنے ساتھ مرج کرو. ہانڈی کٹھی پکے گی، اس ہانڈی میں سے چاہے تو انسان اس کو انفاق کرے فی سبیل اللہ، اس کو اپنے مال میں سے کھلائے اس سالن میں سے، نہیں تھوڑا بہت لینا ہے تو وہ خرچہ پورا ایک ایسٹیمیٹ نکالیں گے سوری کہ ہمیں ایک دن میں ہم نے کھانے پہ 400 لگایا ہے، 500 روپیہ ہمارا خرچہ ہوا ہے، تو 500 میں 7 بندوں پہ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے کہ ایک بندے کے حصے میں کتنے پیسے آ رہے ہیں، تو جتنے پیسے آ رہے ہیں اتنے اس کے مال میں سے وہ لے سکتے ہیں. پکے گا اکٹھا ہی، علیحدگی والا معاملہ نہیں ہوگا، ورنہ تو کوئی یتیم کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اتنے سخت آرڈرز آ گئے ہیں بھائی ہم تو نہیں اس معاملے کو مان سکتے. اللہ نے ساتھ ساتھ ریلیکس بھی کیا، آسانی بھی رکھی ہے. ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتہ ہے کس کی نیت خراب ہے، کس کے اعمال خراب ہیں، اور کون بہتری چاہتا ہے، کون اصلاح کرنا چاہتا ہے. ساتھ ہی کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. مشقت میں ڈال سکتا تھا، کس طرح سے؟ وہ کہتا کہ بھئی ان کا مال بالکل ٹچ نہیں کرنا، بالکل الگ کرو، رکھو اور پھر پکاؤ اور پھر یہ کام کرو، تمہیں مصیبت پڑ جاتی. لیکن اس نے تمہارے لیے نیکی کا راستہ کھول دیا یہ اجازت دے کر، بغیر کسی مشقت میں ڈالے. لہذا تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس نیکی سے، نیکی اور خیر کے کام سے، یہ جو دروازہ اللہ نے کھولا یتیم کی خدمت کرنے کا، اس پر احسان کرنے کا، اس احسان کا فائدہ اٹھاؤ، اس کی قدر کرو، نیکیاں سمیٹو اور اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اور کوئی اس اجازت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی اس کو سب کچھ پتہ ہے. یاد رکھیے کہ شریعت کا مزاج مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مشقت سے بچا کر آسان راہیں کھولنے والا مزاج ہے شریعت کا. تو یہ اللہ نے ایک طرح سے آسانی کر دی. اور یہاں جو یتیموں کی ماؤں سے نکاح کا بھی کہا نا، یہ بھی اصل میں مشقت سے بچایا نا، معاشرے کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے کہ اب کیا ہوگا، ان بیواؤں کا کیا ہوگا، یتیم بچوں کا کیا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ انہیں گھر کا ماحول فراہم کر دو، ان کی ماں بھی رہے گی ساتھ، بچے بھی لک آفٹر ہوتے رہیں گے اور ان کے معاملات بھی چلتے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ایک سولوشن نکال کے دے دیا. یہ سمجھ آ گئی بات؟ آیت نمبر 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ودن بریکٹ، اور یتیموں کی بہتری کے مقصد سے بھی بریکٹ کلوز، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مسلمان لونڈی کسی مشرکہ شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ ودن بریکٹ مشرک خاتون بریکٹ کلوز تمہیں پسند ہو. ودن بریکٹ اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یاد رکھو ایک مسلمان غلام کسی مشرک ودن بریکٹ خاندانی مرد بریکٹ کلوز سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو. یہ دوزخ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے. اور ودن بریکٹ لوگوں کے لیے اپنی بریکٹ کلوز اپنے ہی آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کیا ہے، مختلف باتیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ بتا دی گئی. شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا کے آئی. سورہ البقرہ کا ہاف پارٹ، وہاں سے توحید سے شروع ہوا ہے معاملات، چلتے چلتے
جہاد جنگ کے اوپر آیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جہاد اور جنگ کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں پر بھی پہلے بتایا کہ بچے یتیم ہو جائیں گے, عورتیں بیواہ ہو جائیں گی, ایسے سے ان کے حل نکالنے ہیں تم نے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کس سے نکاح کرنا ہے اور کس سے نکاح نہیں کرنا. بہرحال نکاح کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ نکاح کرتے ہوئے توحید کو نمبر 1 رکھنا ہوگا. توحید کا رویہ, یعنی یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی ماؤں سے شادی کرنی ہے, اور شادی کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مومنہ ہیں یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے یتیم بچے بھی تھے جن کی مائیں ابھی اسلام نہیں لائی تھی. باپ لے آئے تھے, ماں اسلام لے کر نہیں آئی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ, مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. عام حکم بھی ہے, کہیں پہ بھی شادی بیاہ نکاح کا تعلق قائم کرنا ہے تو توحید کو نمبر 1 پریورٹی پر رکھنا ہے. یتیموں کی ماؤں سے شادی کرنی ہے, جو کہ پیچھے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات چل رہی ہے, وہاں پہ بھی ایمان کو نمبر 1 دینا ہے, نمبر 1 درجہ دینا ہے. یہ مشرکہ کا لفظ قرآن کہاں استعمال کرتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جن قوموں میں شرک پایا جاتا ہے نا, وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ قوم ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ ہاں ہم یہ شرک کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں ہم, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا دین ہے, تو ہم اسے کہیں گے یہ مشرک ہیں, انہوں نے بطور دین اس شرک کو اختیار کر لیا. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کے عمل کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے, اور وہ شرک کا پیچ لگا چکے ہیں, اور اپنی طرف سے انہوں نے شرک نہیں کیا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ بنا کے اپنی طرف سے انہوں نے غلو کیا ہے, اپنی طرف سے وہ اس کو شرک نہیں سمجھ رہے, لیکن اللہ نے کہا نا کہ یہ شرک ہے. تو ایسے لوگوں کو, یعنی کہ کرسچنز کو, یہودیوں کو, جوز کو ہم مشرک نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے, وہ مسلم ہیں لیکن ان کے ہاں وہ شرک پایا جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ شادی بیاہ کرتے ہوئے یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کس حد تک شرک ہے. کیا یہ جو عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ان کے ہاں توحید ہے؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے, نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہے, تو یہ تو شرک ہے. ایک ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اب یہ شرک اس ہے لیکن اس درجے کا شرک نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ان کے عقیدے میں توحید صحیح پائی جاتی ہے نا, یعنی اللہ کو وہ صحیح مان رہے ہیں, تو پھر وہ توحید کے ہی معاملات جو ہیں وہ قرار دیے جائیں گے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شادی کرتے ہوئے تم لوگوں نے حسب, نسب, شکل, صورت, مال, دولت, وجاہت, اس کو نہیں پریورٹی دینی. کس کو پریورٹی دینی ہے؟ توحید کو دینی ہے, ایمان کو دینی ہے, عمل صالح کو دینی ہے, عقیدے کو دینی ہے, عمل کو دینی ہے. اگر قریش کی ایک ماجبین ہے, پرنسس ہے قریش کی, لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, تو اس کی وہ جو شہرت, عزت, سٹیٹس ہے, اس کا محجوبین ہونا دین کی نظر میں 2 کوڑی کا ہے. اور اگر ایک خاتون ہے, جیسے افریقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا ان کی اپیرنس, ان کی لک بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام لوگوں سے, تو وہ اگر نور سے اس کا دل نور ایمان سے آراستہ ہے تو وہ ایک جنت کی حور سے کم نہیں ہے ایک بندے کی. لیکن کوئی سمجھے اس بات کو, اپنے عقیدوں کو درست رکھتے ہوئے اگر کوئی دیکھا جائے تو بہرحال یہاں پہ کیا کرنا ہے, وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, ایک مسلمان لونڈی کسی مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی
پسند کیوں نہ ہو. کس کو کہا پسند؟ کون اچھی ہے، زیادہ بہتر ہے؟ لونڈی ہے لیکن مومنہ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. مشرکہ کو اہمیت نہیں دینی. پھر کیا کہا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، مشرک مردوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو. کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وہی رول جو عورت کے لیے رکھا گیا وہی رول مرد کے لیے رکھا گیا. ساتھ ہی کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. یاد رکھو ایک مسلمان غلام کسی مشرک خاندانی مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو. اب یہاں بات کیا کہا گیا؟ ظاہری بات ہے کہ ایک سوچنے کی بات ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ، کہ جب آپ مشرکوں سے تعلق پیدا کرو گے نا اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوگا. بیوی کو بھی نقصان نہیں، شوہر کو بھی نقصان نہیں، آنے والی نسل کو نقصان. کیا نقصان ہے؟ وہ پیدا ہوتے ساتھ دو کشتیوں کے سوار ہو جائیں گے. انہیں سمجھ نہیں آئے گی اسلام کی کشتی میں پیر رکھنا ہے یا شرک کی کشتی میں چلنا ہے. ایٹ اے ٹائم وہ دو کشتیوں کے بیچ میں چلیں گے، ان کی پرسنالٹی وہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اگر ماں کا زیادہ اثر آ گیا، مشرکہ ماں کا یا مشرک باپ کا، تو استغفر اللہ، اللہ وحدہ لا شریک سے وہ نسلیں بالکل دور ہو جائیں گی. استغفر اللہ. مندر بھی جائیں گے، ساری رسمیں بھی نبھائیں گے، سب کچھ ہوگا. کہا نہیں، ایسے نہ کریں جب تک کہ کوئی ایمان نہیں لے کر آتا. تو مشرک ایک مسلمان غلام مشرک خاندانی مرد سے کہیں بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. تو یہی وجہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہود و نصارہ میں اگر توحید پرست ہیں تو پھر ان کی بیٹی سے شادی کی جا سکتی ہے. کہتے ہیں اپنی بیٹی مت دیں ان کو، یہود و نصارہ کو بھی اپنی بیٹی مت دیں، ان کی بچی لے کر آئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ حکم کب کے ہیں؟ جب کہ مسلمانوں کا عروج شروع ہونے والا تھا. پھر عروج ہوا، پھر جو مسلمان خواتین اسلامی گھروں میں اسلامی ماحول کے اندر آئیں ان کی کایا پلٹ گئی، وہ مومنہ ہو گئی ماحول سے اثرات دیکھ کر. تو وہاں پہ پھر یہ اجازت تھی. لیکن اگر آج کل کا ماحول آپ دیکھیں تو لوگ شادی تو کرتے ہیں فارن کنٹریز میں جا کے، اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں یہودیوں کی خواتین کے ساتھ بھی اور کرسچنز کے ساتھ بھی، اور باقی وہ عقیدے وغیرہ کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے، باقی اخلاقیات کو بھی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. تو دیکھیں جب بھی شادی ہوگی نا تو عقیدے میں سب سے نمبر 1 توحید کو اہمیت دینی ہوگی. اگر توحید کو ہم اہمیت نہیں دے رہے اٹس مین کہ معاملہ گڑبڑ کر رہے ہیں خود اپنے لیے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پھر کیا کہا؟ اولئک یدعون الی النار. یہ لوگ اپنی شخصیت میں ایسے بن گئے ہیں کہ خود بھی آگ میں جانے والے ہیں، باقیوں کو بھی یہ مشرک لوگ انہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، لہذا بچ کر رہو. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی طرف لے کر جا رہا ہے، رحمت کی طرف لے کر جا رہا ہے، جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ اپنی آیات واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں. یعنی اللہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. وجہ نصیحت پکڑے. بالکل. اچھا یہاں سے ایک اور کوشچن کا حل نکلتا ہے، جواب ملتا ہے ہمیں. لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں عیسائیوں کا کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی ہندو فیملی یا ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، کیا ہم بطور پڑوسی ان کا کھانا کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے گھر آ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟
پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہے ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. اس کا جواب یہ آیت دے رہی ہے آپ کو کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا کلوز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب اگر کوئی غیر مسلم لڑکی نکاح میں آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ اس کی ساری فیملی سے اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے یا خود بھی کٹ جائیں گے؟ بتائیں. ملنا جلنا ہوگا نا اس کے والدین سے، اس کے بہن بھائیوں سے. ان میں ممکن ہے بہت سے شرک کرنے والے بھی ہوں گے. آگے پھر بچے ہوں گے، پھر ان کے وہ ماموں خالائیں، ننہال بنے گا. کیا کریں گے؟ کٹ آف. لڑکی کو بس لے جائیں گے، باقیوں سے رشتہ کاٹ دیں گے؟ نہیں، آخر انہی کے ساتھ اٹھے بسیں گے نا. بیٹھیں گے، اٹھیں گے، مختلف قسم کے ایونٹس ہوں گے، مختلف کھانے پینے پارٹیاں ہوں گی، مختلف تہوار ہوں گے جہاں پہ آپ ان کو تھوڑا بہت مبارکباد بھی دیں گے، جہاں پہ آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ بھی کریں گے، وہاں پہ لین دین بھی ہوگا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی شادی ہو سکتی ہے تو پھر جہاں پہ توحید ہے نا، اس طرح کے معاملات کے اندر بھی وہاں پہ شادی بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے. آگے چلیں گے نا تو یہ سوال پھر مزید انشاءاللہ یہ جو میں نے اٹھایا نا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہمارے ساتھ پڑوس میں کوئی رہتا ہے، فیملی آ گئی، باہر ملکوں میں آپ جائیں نا تو وہاں پہ تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کے پڑوسی جو ہیں وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو بندہ بالکل کٹ آف ہو کے اپنے دروازے بند کر لے کہ نہ ہم نے ان کے کچھ کھانا ہے نہ اپنا ان کو دینا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہمارے ایک اچھے تعلقات پڑوسیوں والے کیسے قائم ہوں گے؟ اسلام نے تو ہمیں یہ کوئی نہیں ریسٹرکشن دی کہ جی پڑوسی مسلم ہوگا تو آپ نے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، اگر وہ نان مسلم ہوگا تو تعلقات نہیں رکھنے. ہمیں تو کوئی نہیں بتایا. زیادہ اچھے رکھنے ہیں، لین دین، کھانا پینا. بس یہ دیکھ لیں کہ مطلب سور اگر وہ اللہ نہ کرے پکا ہے، شراب بن رہی ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے آپ اوائڈ کریں گے. ادروائز تو آپ کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، آپ ان کے گھر جائیں گے، وہ آپ کے گھر آئیں گے، آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہود و نصارہ ان کے اندر بھی علم اور عمل کے اعتبار سے شرک پایا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ شرک سے کہتے ہیں نا، یعنی ہے شرک ان کے اندر، لیکن زبان سے وہ مان رہے ہیں کہ توحید کیا ہے اور ہمارا شرک سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ان کو بھی موحدین کے زمرے میں شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مشرکین کے برعکس ان کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جو ہے وہ جائز ہوگا. یہ سورہ مائدہ آیت 5 میں ہم پڑھیں گے جا کے. یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ تم سے پوچھتے ہیں. نکاح کا ذکر آ گیا نا، فلاں سے شادی ہونی ہے. اب نکاح کے ساتھ ہی پھر حیض پیریڈز کا ذکر آ گیا. پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جب حیض کا دن ہوتے ہیں اس میں کیا حکم ہے؟ کل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ یہ ایک طرح کی نجاست ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان کو کہو کہ اس حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، خون ختم نہ ہو جائے، ان کے قریب نہ جاؤ. پھر جب وہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، فطرت میں رکھی ہے جو چیز. یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ترتیب دیکھیں، حج کا ذکر آیا پہلے، حج کے بعد جہاد کا ذکر آیا، جہاد سے ہی پھر کہا کہ خرچ کرنا ہے، پھر خرچ میں بتا دیا کہ یہ جوا اور شراب وغیرہ سے جو معاملات ہو رہے ہیں ایسی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ہی پھر یتیموں کے مسائل کی بات ہم نے پڑھ لی، پھر ان کی ماؤں کے حوالے سے بات پڑھ لی، پھر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات آ گئی. اب قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے بارش نہیں ہوتی، قطروں پہ قطرے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری بات، دوسری کے بعد تیسری بات
وہی جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس کے دائرے کو بڑھا دیا. اب یہاں پہ نکاح کا ذکر آیا تو پیریڈز کا ذکر آ گیا. اب کیوں یہ سوال ہوا؟ ظاہری بات ہے کہ نکاح اور طلاق کے بہت سے مسائل ہیں جس کی حد بندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دی. محیض حیض کا ذکر، یہ سالونہ کان المحیض. وجہ یہ ہے ہمارا دین پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. بہت بڑا ٹاپک ہے اسلام کے اندر پاکیزگی، عقیدے کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی. یہ پاکیزگی ہوگی تو انسان جنت میں جائے گا. اس کے بغیر نہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ جنت مل سکتی ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حالت ہوتی ہے حیض کی یا نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد کے معاملات، یہ اس میں جو میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن شپ ہے، جنسی تعلق، خاص طور پر یہاں انٹر کورس کی بات ہو رہی ہے، جسٹ انٹر کورس، تمام الہامی مذاہب میں یہ ممنوع رہا ہے. دین ابراہیمی کے زیر اثر عرب جاہلیت بھی اسے ناجائز ہی سمجھتے تھے. عربوں کے ہاں بھی چونکہ حضرت ابراہیم کے دین سے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن ان کے ہاں تھوڑی سی افراط و تفرید جسے کہتے ہیں نا ایکسٹریمزم پائی جاتی تھی ان تمام معاملات کے اندر. مثلا جیسے ان کے ساتھ ہی موجود تھے وہاں پر مشرکین کے ساتھ ہی یہود، عیسائی. یہود اس حالت میں عورتوں، یہ حالت شروع ہوتی تھی، انہوں نے گھر میں کوئی یا علاقے میں محلے میں کوئی بلڈنگ بنائی ہوئی ہوتی تھی، عورتوں کو اٹھا کے فوراً وہاں روانہ کر دیتے تھے. اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹچ نہیں ہونی چاہیے گھر کے اندر. وہ سمجھتے تھے کہ عورت مکمل طور پر ناپاک ہے، نہ وہ گھر کے کسی برتن کو ہاتھ لگائے گی، نہ وہ کوئی کام کرے گی، نہ اس کے ہاتھ سے کچھ لیا جائے گا، نہ دیا جائے گا، ایون ٹچ نہیں کرنا. وہ جو کمرہ گوشہ کونا گندا مندا غلیظ وہ جگہ، کچھ جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی جیسے ہاسٹل ٹائپ ہوتی ہیں، وہاں پہ عورتوں کو روانہ کر دیا. تو یا گھروں کے کونے، بس وہاں پہ جا کے عورت رہے گی. یہ کن کی حالت تھی؟ یہودیوں کی. کرسچنز کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں وہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں، اتنی پابندیوں کی کیا ضرورت ہے. جن پابندیوں کا حکم دیا گیا کہ پابندی کرنی ہے، انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں اس پابندی کی، لہٰذا ہم ہر طرح کا تعلق قائم کر سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے اس حوالے سے. اب بظاہر یہ سوال بڑا آکورڈ سا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں برسر محفل یہ باتیں آ رہی ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. سارے معاملات جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے. اگر وہ رہنمائی نہیں دے گا، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گائیڈ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا ہم ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے؟ کیا ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر اپنے دین اور شریعت کے معاملات طے کرتے رہیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کلیئر کٹ کھول کے بیان کی. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت پرسنل ذاتی باتیں جو عام زندگی میں ہم کسی سے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے، آپ نے اپنی امت کے لیے کھول کر سامنے رکھ دی تاکہ لوگوں کو ان معاملات کے اندر رہنمائی ملے اور وہ غلطی کر کے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو دن ہے یسألونک عن المحیض قل ہوا اذن، یہ ایک طرح کی نجاست ہے. اللہ نے کلیئر کر دیا کہ نجاست کے ایام ہے. یہ نجاست کس قسم کی نجاست میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. اللہ نے کیا کہا فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو. الگ رہو سے مراد جنسی خاص تعلق نہیں قائم کرنا، باقی معاملات یعنی کہ فزیکل ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ سارے معاملات جائز ہیں، صرف ایک خاص تعلق، خاص طرح سے تعلق اس کو منع قرار دے دیا گیا.
اب آپ دیکھیں کہ اس کو اتنا نارمل لینا ہے جیسے زندگی کے باقی معاملات ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، واش روم یوز کرنا، نہانا، نارمل چیزیں ہیں نا. ایسے ہی ان تمام چیزوں کو بھی باقی نجاست کی طرح لیں. جیسے پسینہ نکلتا ہے بندے کا، پشی پوٹی ہم کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ایک نجاست ہے جو خاص دنوں میں خاص طریقے سے خواتین کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، آ کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ایک نارمل چیز کی طرح ٹریٹ کریں. اور خاص طور پر جب کہ بعض دفعہ بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو ایک نارمل طریقے سے کہ بھئی یہ ایک خاص سٹیٹ ہے، جسم کی حالت ہے خواتین کی، بلوغت کے بعد یہ شروع ہوتا ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس طرح سے منع کرے، بالکل ایک نارمل انداز کے اندر. یعنی کہ بہت اس کو ہوا نہ بنائے اس معاملے کو، یہ نہیں کہ شرم کی بات اور فلاں بات اور یہ بات اور وہ، نارمل ایک اللہ کا حکم میں منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. پڑھا نا ہم نے ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی بات بیان کرے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے جو تھی نا انصار کی خواتین، وہ آپ سے سوال کرتی تھی اس طرح کے آ کر سوال، کوئی پرسنل قسم کے سوال. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ کیا خوب عورتیں ہیں کہ حق پوچھنے پر وہ شرماتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کل ہوا اذن، یہ نجاست ہے. نجاست مراد گندگی ہے. گندگی جیسے پشی پاٹی ہو تو ہم صاف کرتے ہیں نا، خود کو دھوتے دلاتے ہیں. اب بین کسی نے کچھ کیا ہوا ہو تو اسی حالت میں ہی کوئی انسان کوشش نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی حالت میں اس طرح کا کوئی تعلق قائم رکھ سکے. تو چونکہ یہ بھی اسی طرح کی ایک عادت ہے، روٹین ہے، کسی کی 4 دن، کسی کی 6 دن، کسی کی 8 دن، کسی کی 10 زیادہ سے زیادہ، یا بیماری کی وجہ سے اور بھی بڑھ سکتی، لیکن 10 دن کی ٹائم ڈیوریشن بتائی ہے. تو اس حالت میں انسان صحت کی بنسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتا ہے، صفائی کی نسبت گندگی کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے اس کو اذن بولا ہے. یہ نجاست ہے، لہذا دور رہو. بعض دفعہ اس میں ڈپریشن بہت ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، اور ہارمونز بہت زیادہ پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کیا جائے گا. مثلا یہ ہوتا ہے نا کھانا پینا پاس بیٹھ کے، کسی چیز کو ٹچ کرنا، اور بھی فزیکل جیسے ریلیشن شپ کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ منع نہیں ہے، وہ قائم کیا جا سکتا ہے. بس ایک چیز سے بچنا ہے. اور کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ خود پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی جب تک بلیڈنگ سٹاپ نہ ہو جائے، پیریڈز رک نہ جائیں، اس وقت تک نہیں جانا. اور پھر کیا کرنا ہے، فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ نہا دھو کر پاکیزہ ہو جائیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یعنی ہومو سیکچولیٹی نہیں ہے، اور لیزبین ہونا، عورت کا عورت سے تعلق، مرد کا مرد سے تعلق، مرد کا عورت سے ہومو سیکچولیٹی والا تعلق، یعنی بیک سے تعلق قائم کرنا، یہ منع ہے بالکل. ایک ہی جگہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. اب کیا کہا کہ بلیڈنگ رکتی ہے، عورت نہا لے تو یہ تعلق قائم کیا جائے گا. کیونکہ جب غسل کرتا ہے نا انسان تو بدن کی جو وہ ایک ظاہری ناپاکی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور پھر تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. فَإِذَا تَطْهَرْنَ، جب وہ نہا دھو کر پاک ہو جائے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بلیڈنگ رک گئی ہے تو پھر تعلق قائم کر لیا جائے اور ایک ہی دفعہ غسل کر لیا جائے. نہیں، نہا لیا جائے، اس نجاست سے پاک ہو کر اس کے بعد ہی تعلق قائم کیا جائے. پھر کیا کہا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
یعنی دین کا مقصد تزکیہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا، ظاہر میں بھی پاکی، باطن میں بھی پاکی. تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں میری محبت چاہیے نا، بتائیں کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے نا. دو کام کر لو، توابین اور متطہرین. یہ دو کام اپنی روٹین کے اندر لے آؤ، اللہ سے اللہ کی محبت مل جائے گی. گویا توبہ اخلاقی پاکیزگی کا ذریعہ ہے جب توبہ استغفار کرتے ہیں. اسی لیے کثرت سے سمجھ کر استغفار کرنا. جب جب وقت ملے، موقع ملے، دن میں، رات میں، آنکھ کھلے، فوراً استغفار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا الہ الا انت سبحانک استغفر اللہ استغفر اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. مختلف چیزیں پڑھتے رہیں، اردو میں پڑھ لیں، اللہ معاف کر دے، اللہ تو بخش دے. زیادہ سے زیادہ کثرت سے توبہ کو لے کر آئے اپنی روٹین میں. آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے کون سا اتنے گناہ کیے ہیں جو ہم توبہ کریں؟ نہیں، کرنی ہے توبہ. پتہ نہیں انجانے میں کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں بندے سے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہوتی ہیں. بندہ بس اپنے گناہوں پر معافی مانگتا رہے، عاجزی اختیار کرے. تو جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. گویا اللہ کی محبت کا ذریعہ پانے کا، اللہ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ محبت پانے کا ذریعہ انسان پاک رہے، ناک، کان، دانت، جسم، لباس، ماحول، ارد گرد پاک ہو، صاف ہو. اب اس میں ایکسٹریمزم پہ نہیں چلے جانا. بعض لوگ جو ہے نا وہ مسلسل دھونے دھلائیوں میں لگے رہتے ہیں. بھی ایک حد لے، دین کو بھی تھوڑا ٹائم دیں. ہر وقت گھروں کو ہی نہ چمکاتے رہیں. ایک مناسب طریقے سے صفائی ہوگی ہے بس کافی ہے. پاک ہونا چاہیے، صاف ہونی چاہیے جگہ. پھر یہ کہ جب غسل کرنا ہو تو مصیبت نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں. وضو کرنا ہو تو تکلیف نہ ہو، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی مصیبت اٹھا لی. نہیں، کر لیا. اور کس نیت سے کیا کہ میں اللہ کے قریب ہوں گی، اللہ کا قرب حاصل کروں گی. اور کتنی پیاری اللہ نے یہاں پہ انکریجمنٹ دے دی نا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دو جگہ اللہ نے محبت کے لفظ لائے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پاک صاف رہنے والے ہم بن جائیں، آمین. اور توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں. یاد رکھیے کہ استحاضہ ہوتا ہے جب 10 دن کے بعد بھی بلیڈنگ چلتی رہتی ہے. تو جب وہ 10 دن سے اوپر ہو جاتا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو فزیکل ریلیشن شپ میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، نماز روزہ میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. سب کچھ کیا جائے گا. بس یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو ہوگا. اور ڈاکٹر سے بندہ بات کر کے میڈیسن بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اگر کسی کی یہ پرابلم ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیل بتا دیا. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.